لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليهما السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات پڑھتے بھائی محمد. خمس مجالس کی آج تیسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء کی وصیت کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں امام علی مقام اپنے اہداف و مقاصد کو بیان کر رہے ہیں. اے لوگو انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں سرکشی کے لیے، میں بغاوت کے لیے، میں حصول دنیا کی خاطر، میں کسی پوسٹ اور کسی مقام کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں. ولا مفسدوں ولا ظالما، نہ میں فساد پھیلانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں اور برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. میں ہر اس کام کے لیے نکل رہا ہوں جس سے اسلام کو، مسلمان کو، بشریت کو اور انسانیت کو فائدہ پہنچ جائے، اور ہر اس کام کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے اسلام کو، انسانیت کو، بشریت کو اور سماج اور معاشرے کو نقصان پہنچے. حسین مصلح ہیں. حسین صرف مصلح ہی نہیں، حسین مصلح اعظم ہیں جو سماج اور معاشرے کو بدلنے کے لیے نکلے تھے، جو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. اور حسین کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے. آپ کو بے جرم و بے خطا شہید کیا گیا ہے. جب شہادت مظلومانہ ہوتی ہے اور جب کسی کو بے جرم و بے خطا قتل کیا جاتا ہے تو اس شہادت کے اثرات ہوتے ہیں. حسینی شہادت کے اثرات میں سے پہلا اثر یہ تھا کہ بنی امیہ سے عداوتیں شروع ہو گئیں. دوسرا اثر یہ تھا کہ سچا اسلام کیا ہے اور جھوٹا اسلام کیا ہے، امامت کسے کہا جاتا ہے اور بادشاہت و سلطنت کسے کہا جاتا، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. تیسرا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوا کہ لوگوں کو دین پر اطمینان اور یقین ہوا کہ دین ہی وہ جوہر ہے جو انسان کو حریت عطا کرتا ہے. اور چوتھا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں شہادت کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگوں کے دل شہادت طلبی کے جذبے سے سرشار ہو گئے. اور پانچواں اثر یہ ہوا کہ آپ کے مزار اور آپ کی قبر تحریکوں کے لیے، انقلاب کے لیے مرکز بن گئی. لہٰذا قیام توابین وجود میں آیا. قیام توابین کے بعد قیام مختار وجود میں آیا. اور جب قیام مختار کی بات آئی تو کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کا 3 قاعدہ ہے.
پہلا قانون یہ تھا کہ ہم مجرمین سے انتقام لیں گے۔ دوسرا قرآن کا قانون یہ تھا کہ جو لوگ ظالم ہیں اور جو لوگ ظلم ڈھاتے ہیں وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان کے ظلم سے آگاہ نہیں ہے، ان کا ظلم ڈھک جائے گا، وہ ہرگز ایسا گمان نہ کریں۔ اور تیسرا قرآن کا قانون یہ ہے کہ جو بھی مجرم ہوگا اور جو ظالم و ستمگر ہوگا لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عظیم عذاب ہوگا۔ اتنے تین قانون کو پیش کرنے کے بعد اتنی بات آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ جناب مختار کا اسم گرامی، وہ کس قبیلے سے تھے، ان کی کنیت کیا تھی، ان کے والد ماجد کا نام کیا تھا اور ان کی والدہ کو دومت الحسنہ کہا جاتا تھا۔ اتنی گفتگو کے بعد آج جس گفتگو کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ گفتگو یہ ہے کہ جناب مختار کی شخصیت ائمہ اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں کیا تھی۔ ہمارے اور آپ کے ائمہ اطہار علیہ السلام نے حضرت مختار کو کس نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اتنا جاننا ضروری ہے، بہت توجہ کریے گا، اس بات کو جاننا بھی ضروری ہے اور اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا افتخار کیا ہے اور انسان کے لیے سب سے بڑی عزت کیا ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا افتخار اور اس کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ حق کا ناصر و مددگار رہے، وہ حق کی نصرت کرے، وہ انسان خیمہ حق میں کھڑا ہو۔ یہ بہت عظیم چیز ہے، یہ بہت بڑا ایک انسان کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے، وہ پرچم حق کے تلے ہے، وہ خیمہ حق میں کھڑا ہوا ہے، وہ وہاں کے اوپر ہے جہاں حق ہے۔ پس بنیادی بات اور اہم بات ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں کے اوپر ہو جہاں حق ہو، وہ خیمہ حق میں کھڑا ہو، وہ حق کا ناصر و مددگار ہو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کی مظلومیت کا دفاع کرنا اور رسول خدا کے حقیقی جانشین کی حمایت کرنا، یہ نصرت حق کے برجستہ ترین مصادیق میں سے۔ ہم کسے کہیں گے کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا، اس کا مصداق کیا ہے، یہ کہاں سے ڈھونڈا جائے گا؟ اگر کوئی اہل بیت کی مظلومیت کا دفاع کرتا ہے، رسول کے جانشین کی حمایت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ پس آپ نے دیکھا سب سے بڑا افتخار یہ ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ خیمہ حق میں کھڑا ہو جائے، وہ حق کی نصرت کرے، وہ حق کی مدد کرے، وہ حق کا طرفدار ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اہل بیت کی مظلومیت کا دفاع حق کا دفاع، رسول خدا کے جانشینوں کی حمایت کرنا، یہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کہ وہ برجستہ افراد جنہوں نے جان اور مال کے ذریعے سے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ جنہوں نے حق کی مدد کی ہے، قرآن نے ان کے مقام اور منزلت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا۔ بالکل ایسے ہی جو لوگ ائمہ اطہار علیہ السلام کے طرفدار ہیں، ان کا بھی وہی مقام ہے جو رسول خدا کے ساتھی اور رسول خدا کے وہ اصحاب اور وہ برجستہ افراد جنہوں نے جان اور مال کے ذریعے سے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ حق کی راہ میں فداکاری کی ہے۔ ان دو مقدمے کے بعد پہلا مقدمہ بڑا افتخار ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ خیمہ حق میں کھڑا ہو، یہ ایک بات۔ اہل بیت کی مظلومیت کا دفاع کرنا، یہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ ان دو مقدمے کے بعد ایک تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خیمہ حق کے سچے مجاہد کو مختار کہا جاتا ہے۔
بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو خیمہ حق کا سچا مجاہد ہو اسے مختار کہا جاتا ہے، جو اہل بیت کی مظلومیت کا مخلص دفاع کرنے والا ہو اسے مختار کہا جاتا ہے، جو حق کا نمایاں ناصر و مددگار ہو اسے مختار کہا جاتا ہے۔ اور وہ بھی ذرا توجہ کریے گا کیسے وقت میں حضرت مختار نے حق کی مدد دی ہے، کس پرآشوب ماحول میں جناب مختار نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ ایسے پرآشوب ماحول میں جناب مختار نے، بھائی جب حق کے طرفدار ہوں اور اس وقت ایک انسان حق کا ساتھ دے، یہ اہم نہیں ہے، یہ اتنا کمال ہے، کمال پر اتنا بڑا کمال نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی حق کا طرفدار نہ ہو، جہاں رسول کے آثار کو مٹایا جا رہا تھا، جہاں اسلام کی تعلیمات اور قانون کو ختم کیا جا رہا تھا، جہاں اہل بیت نبی کو الگ کر دیا گیا تھا، ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا تھا، جہاں تاریخ میں اتنا بڑا جرم کیا گیا کہ جن کا خلافت حق تھا ان سے غصب کر لیا گیا، اتنے ہی نہیں، جہاں حق کی آواز کو دبایا جا رہا تھا، اس ماحول میں جہاں حق کو کچلا جا رہا تھا، صدائے حق کو دبایا جا رہا تھا، ایسی فضا میں جہاں بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ نور اہل بیت کو خاموش کر دیا جائے، جہاں شیعان حیدر کرار اہل بیت کے چاہنے والوں اور علویوں کے اوپر ظلم و مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ایسے میں اگر کسی نے حق کا ساتھ دیا تو اس سچے شجاع کو مختار کہا جاتا ہے، اس سچے مجاہد کو مختار کہا جاتا ہے۔ تاریکیوں گھٹن کے ماحول میں جو آ کے حق کا دفاع کرے اسے مختار کہا جاتا ہے۔ جب اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو ائمہ اطہار کی نگاہ میں حضرت مختار کی عظمت کو بتانے سے پہلے دو حدیثوں کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ حق کا طرفدار ہونا، حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا اور پرچم حق کے تلے جمع ہو جانا یہ کتنا اہم ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا یہ فرمان ہے، من نصرنا بلسانہ علی عدونا انطقہ اللہ بحجتہ یوم موقفہ بین یدیہ عز وجل۔ اگر کوئی بھی شخص، یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، اگر کوئی بھی شخص اپنی زبان کے ذریعے سے ہم اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف ہم اہل بیت کی مدد کرتا ہے، کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی زبان کے ذریعے سے ہمارے دشمنوں کی مخالفت کرے اور ہم اہل بیت کی نصرت کرے تو جس دن محشر میں اللہ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اگر تم نے اپنی زبان سے ہم اہل بیت کی مدد کی ہے، ہم اہل بیت کی نصرت کی ہے، تو روز محشر خدا اپنی حجت کو تمہاری زبان پہ جاری کر دے گا۔ مطلب کیا ہوگا؟ جب فرشتہ پوچھے گا من ربک، تو وہاں اگر زبان کے لڑکھڑانے کا مسئلہ ہوگا، لیکن اگر کسی نے اہل بیت کی اپنی زبان کے ذریعے سے مدد کی ہے، ان کی دشمنوں کی مخالفت کی اپنی زبان کے ذریعے سے، تو یہ معصوم کا فرمان ہے کہ محشر میں جب تم سے سوال و جواب ہوگا تو اللہ اپنی حجت کو تمہاری زبان کے اوپر جاری کرے گا۔ یہ ایک پہلی بات۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بہت توجہ کریے گا، بس اہم چیز حق کا دفاع کرنا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان قلب کے ذریعے سے بھی حق کا دفاع کرے، زبان کے ذریعے بھی حق کا دفاع کرے اور اپنے وجود کے ذریعے بھی حق کا دفاع کرے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ صرف انسان دل کے ذریعے حق کا دفاع نہ کرے، قلب کے ذریعے حق کا دفاع کرے، اپنی زبان کے ذریعے حق کی مدد کرے، اپنے ہاتھ کے ذریعے بھی حق کی نصرت کرے۔ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، من احبنا بقلبہ
وَنَصَرَنَا بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَهُوَ مَعَنَا فِي الْغُرْفَةِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا۔ آپ ذرا اس حدیث پہ توجہ کریے گا۔ اصل بات یہ کہ انسان اپنے قلب کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے حق کا مدد کرے، وہ مددگار بنے حق کا، وہ ناصرین حق کی فہرست میں داخل ہو جائے۔ دوسرے امام کا یہ فرمان ہے کہ من احبنا بقلبہ، جو بھی ہم کو دل سے چاہتا ہوگا، بہت توجہ کریے گا، جو بھی ہمیں دل سے چاہتا ہوگا، وَنَصَرَنَا بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ، اور اگر ہماری وہ مدد کرے اپنے قلب کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، فَهُوَ مَعَنَا فِي الْغُرْفَةِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا، تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور اسی حجرے میں ہمارے ساتھ ہوگا جس میں ہم اہل بیت رہتے ہیں۔ آپ نے غور کیا، یہ اگر تینوں چیز کسی کے یہاں آتی ہے، قلب سے اہل بیت کو محبت کرتا ہو، زبان کے ذریعے سے مدد کرتا ہو، ہاتھ کے ذریعے سے بھی، اگر ان تین چیزوں کے ذریعے سے اہل بیت کی مدد کرے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، تو میرے دوسرے امام کا فرمان ہے فَهُوَ مَعَنَا فِي الْغُرْفَةِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور اس حجرے میں ہوگا جس میں ہم ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا فقرہ، من احبنا بقلبہ وَنَصَرَنَا بِلِسَانِهِ، لیکن اگر کوئی شخص دل سے چاہتا ہے اور زبان سے ہماری مدد کرتا ہے لیکن ہاتھ سے مدد نہیں کرتا، فَهُوَ دُونَ ذَلِكَ بِدَرَجَةٍ، اس کا درجہ تھوڑا سا کم ہے۔ اس کا درجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا کم ہے۔ پہلا والا درجہ کیا تھا؟ قلب سے ہم سے محبت کرے، زبان سے ہماری مدد کرے، عمل کے ذریعے سے میدان عمل میں بھی ہاتھ کے ذریعے سے ہماری مدد کرے، تو جہاں ہم ہوں گے، جس غرفے میں ہم ہوں گے، وہاں وہ ہوگا۔ لیکن اگر قلب سے چاہتا ہو اور زبان کے ذریعے سے ہماری مدد کرتا ہو، فَهُوَ دُونَ ذَلِكَ، اس کا رتبہ تھوڑا سا کم ہے۔ لیکن من احبنا بقلبہ، اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ جو واقعاً دل سے ہم اہل بیت کو چاہتا ہو لیکن کف بیدہ ولسانہ، اور اسی ایک منزل پہ رکا، تب بھی معصوم نے فرمایا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ان دو حدیث کے ان دو حدیث کے بعد کتنا اہم ہے کہ ایک انسان قلب سے بھی اہل بیت کو چاہے، اپنی زبان کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کرے، اور اپنے پورے وجود سے خیمہ حق میں کھڑا ہو جائے اور حق کا ناصر و مددگار بن جائے اور صف اہل بیت میں کھڑا ہو جائے۔ یہ ایک بہت اہم کام ہے۔ یہ مختار کو یہ عظمت نصیب ہوئی، حضرت مختار کو۔ اسی لیے ملاحم اور فتن کی کتابوں میں وہ حدیثیں آئی ہیں جس میں فیوچر میں ہونے والے حوادث کو بیان کیا گیا۔ انہی میں سے ایک حدیث جس میں یہ بھی بتایا گیا، کربلا کے واقعے کے رونما ہونے سے پہلے یہ بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا۔ اسی حدیثوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی شہادت کے بعد کیا کیا مظالم ڈھائے جائیں گے، اور واقعات کے رونما ہونے سے پہلے اس بات کی بھی خبر دی گئی ہے کہ کیسی کیسی تحریکیں جنم لیں گی اور کیسے کیسے انقلابات وجود میں آئیں گے۔ انہی میں سے ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب مختار کے قیام کی بشارت دی ہے، امیر المؤمنین نے۔ اس پہ توجہ کریے گا۔ پس پہلی بات، امیر المؤمنین علیہ السلام کی زبانی جناب مختار کے قیام کی داستان وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک حدیث نقل کروں، وہ بھی میرے امام نے ارشاد فرمائے، سَيُقْتَلُ وَلَدِيَ الْحُسَيْنِ، ان قریب میرے بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا۔ کل یہ بتا چکا کہ حضرت مختار کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟
کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ ثقیف سے تھا۔ جناب مختار کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا، اور یہ قبیلہ طائف میں رہا کرتا تھا۔ طائف مکے سے 122 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اب ذرا امام کی یہ حدیث توجہ کریے گا، سیقتل ولدی الحسین ان قریب، میرے بچے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، وسیخرج غلام من ثقیف، اور قبیلہ ثقیف کا ایک جوان میرے حسین کے خون کا انتقام لے گا۔ کیسے انتقام لے گا؟ وَيَقْتُلُ مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ جوان جو قبیلہ ثقیف کا ہوگا وہ ظالمین کو قتل کرے گا، وہ ظالمین کا خاتمہ کرے گا، اور وہ ظالمین کو نیست و نابود کرے گا۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث جس میں جناب مختار کے قیام کی بشارت دی ہے میرے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، وہ حدیث اس طرح سے ہے۔ اسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہار الانوار میں نقل کیا ہے کہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حق کا ساتھ دیا۔ بہت توجہ کریے گا، یہ بہت سخت مرحلہ ہے، بولنا آسان ہے مگر میدان عمل میں حق کے ساتھ کھڑا رہنا یہ بہت سخت کام ہے۔ یہ شجاع لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ چونکہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت شجاعت اس کے لیے چاہیے۔ امام نے کہا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حق کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا، اور کچھ لوگوں نے حق کی مخالفت کی، حق کو چھوڑ دیا تو وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے، اور کہا میرے نبی کی امت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، میرے نبی کی امت کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ ایسے اگر حق کا ساتھ دیا میرے نبی کی امت نے تو وہ آبرومند ہوگی، اور اگر حق کا ساتھ نہ دیا، حق کو ترک کر دیا، حق کی معصیت کی تو عذاب الہی میں گرفتار ہوگی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا الذین امروا بتعظیمنا اہل البیت وتعظیم حقوقنا، وہ لوگ جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم اہل بیت کی تعظیم کریں، ہم اہل بیت نبی کی تکریم کریں، وہ ہمارا احترام کریں، وہ تعظیم حقوقنا، اور جو ہمارا حق ہے ہمارے حق کا بھی خیال کریں۔ تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ ہم اہل بیت کی تعظیم کریں، ہمارے حق کا خیال کریں، فخانوا وخالفوا ذلک، لیکن انہوں نے خیانت کی، انہوں نے اس حکم کی مخالفت کی، اس حکم کی۔ وجحدوا حقوقنا، یہ جو ہمارے حق تھے ہمارے حق کا انکار کیا، واستخفوا بها، ہمارے حق کو ہلکا سمجھا، قتلوا اولادنا، اولاد رسول اللہ، ہماری اولاد جو صرف ہماری اولاد نہیں تھی، ہماری اولاد رسول خدا کی اولاد تھی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو قتل کر دیا گیا انہیں، جبکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ اولاد رسول سے تمہیں محبت کرنا ہے۔ مگر قرآن کی آیت نہیں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کا حکم یہ دیا گیا تھا کہ اولاد رسول سے محبت کیا جائے، مگر انہوں نے اولاد رسول کو قتل کیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ان ھذا لکائن، آقا یہ بتائیے کیا یہ ہو کے رہے گا؟ بہت توجہ کریے گا، کیا یہ ہو کے رہے گا؟ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا جائے گا؟ تو امام نے کہا بلا خبرن حقا، ہاں یہ ہو کے رہے گا، یہ سچی خبر ہے، امرن کائنن، یہ ہو کے رہے گا، اور یہ ایک سچی بات ہے۔ سیقتل ولدی ھذان الحسن والحسین، کا ان قریب میرے دونوں بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ وہی اخبار غیبی ہے، وہی غیبی باتیں ہیں جہاں کے اوپر آئندہ اور فیوچر کی باتوں کو بتایا گیا کہ سیقتل ولدی ھذان الحسن والحسین، میرے دونوں بیٹوں کو ان قریب قتل کیا جائے گا، میرے حسن کو بھی قتل کیا جائے گا، میرے بیٹے حسین کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن امام نے اتنی بات کہی کہ یہ جو قاتلین ہیں،
یہ جو مجرمین ہیں، یہ جو ظالمین ہیں نا، سَيُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فِي الدُّنْيَا، یہ جو ظالمین ہیں یہ دنیا میں طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہوں گے۔ تو کیسے ان کو بلائیں دی جائیں گی، کس طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے؟ امام نے کہا بِالسُّيُوفِ مَنْ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان کی تلواروں کے ذریعے سے ذلیل ہوں گے جنہیں اللہ ان کی گردنوں پہ مسلط کرے گا، اور جو ان کی گردنوں پہ مسلط ہوں گے لِلْانتِقَامِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، وہ ان سے بدلہ لیں گے۔ جب یہ کہا کچھ لوگ ان ظالموں کی گردن پہ مسلط کیے جائیں گے، میرے امام نے کہا جو ان سے بدلہ لیں گے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ من ہوا، آقا یہ بتائیے وہ کون ہے جو حسین کے قاتلوں کی گردن پہ مسلط کیا جائے گا؟ وہاں کے اوپر امام عالی مقام نے کہا غلام ثقیف، وہ قبیلے ثقیف کا ایک جوان ہے، یقال لہ مختار ابن ابی عبید ثقفی، وہ قبیلے ثقیف کا ایک جوان ہے جسے ان ظالموں کی گردنوں پہ مسلط کیا جائے گا، جسے مختار کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے عزیزان محترم بہت توجہ کرنے کی ضرورت۔ پس دیکھا قیام مختار کی بشارت امیر المومنین کی زبان۔ اچھا دوسری بات، سید الشہداء نے کیا اس کی بشارت دی ہے اپنے کسی خطبے میں، اپنے کسی کلام میں، اپنی کسی تقریر میں؟ اس بات کو بھی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ذرا غور تو کریے خدا کی قسم، اگر علامہ اقبال کو دیکھنا ہو کہ سید الشہداء کو کیسے سراہے، تو علامہ اقبال نے بھی بڑی پیاری بات کہی ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اللہ اللہ، علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہا تم مرد میدان ہو، تم مردان الہی ہو، تم خانقاہوں میں کیوں بیٹھے ہو؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ تمہیں خانقاہوں سے نکلنا ہوگا، میدان عمل میں قدم رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ خانقاہوں میں رہتے ہیں وہ اداس رہتے ہیں، وہ رویا کرتے ہیں۔ تم تو مرد میدان ہو، تمہیں نکلنا ہوگا امت کی اصلاح کے لیے، سماج اور معاشرے کو بدلنے کے لیے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، وہ چیز، وہ قیام، وہ انقلاب، وہ تحریک جو سماج اور معاشرے کو بدل سکتی ہے، اسی تحریک کو تحریک کربلا کہا جاتا ہے۔ خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات امام، دوسری بات سید الشہداء۔ اسے بھی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جہاں پہ عاشور کے دن کے واقعات تحریر فرمائے علامہ مجلسی نے، وہاں امام حسین علیہ السلام کی ایک تقریر ہے۔ اس تقریر میں جناب مختار کے لیے یہ کہا ہے کہ اے اللہ سلط علیہم غلام ثقیف۔ اللہ اللہ، یہ جتنے کوفی تھے ان کوفیوں کو خطاب کر کے، سپاہ کوفہ کو خطاب کر کے سید الشہداء نے کہا سلط علیہم غلام ثقیف، اے میرے اللہ قبیلہ ثقیف کے جوان کو ان پر مسلط کر دے۔ یسقیہم کأسم مصبرا، جو انہیں موت کا تلخ جام پلا دے۔ اللہ اللہ، ان کے اوپر ثقیف قبیلے، ثقیف کے جوان کو اس طرح سے مسلط کر دے، یسقیہم کأسم مصبرا، جو انہیں ذلت کا تلخ جام پلا دے، جو انہیں موت کا کڑوا جام پلا دے۔ وَلَا يَدْعُ فِيهِمْ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَ، اور جتنے قاتلین ہیں نا ایک ایک کا خاتمہ کر دے۔ قتلۃ بقتلہ، ضربۃ بضربہ، اللہ اللہ، ہر ایک قاتل کا خاتمہ کر دے چن چن کے۔ اس جوان غلام، اس جوان قبیلے ثقیف کے اس جوان کو مسلط کر دے۔ وانتقم لی ولاولیائی واہل بیتی، اللہ اللہ، واشیائی منہم، ذرا توجہ تو کریں۔ ایسا جوان، ایسا حضرت مختار کے لیے سید الشہداء نے، جسے
علامہ مجلسی نے نقل کیا، ایسا جوان وانتقم لی جو میری طرف سے انتقام لے، والے اولیائی میرے دوستوں کی طرف سے انتقام لے، وہ اہل بیتی اور میرے اہل بیت کی طرف سے انتقام لے، وہ اشیائی منہم اور ہمارے شیعوں کی طرف سے انتقام لے۔ عظیم بات ہے عزیزان محترم، خدا کی قسم جب حسین کربلا میں گلا کٹا کے، آپ کو پتا ہے حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، مدینے سے مکے نکلے تھے، مگر کوفے میں انقلاب ہے، مگر بصرے میں انقلاب ہے، آخر حسین میں کون سی کشش پائی جاتی؟ اما حسین کہتے ہی اسے ہیں جو روحوں میں انقلاب پیدا کر دے، اسی کو تو حسین کہا جاتا ہے نا۔ اسی لیے جوش نے ہم سب سے ایک مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ یہی ہے، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ۔ سن 61 میں جوش لے جانا چاہتے ہیں، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ۔ تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ رسول جگر بطول وارث انبیاء امام مظلوم ایک بلند دروا۔ کتنی پیاری بات کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، اللہ اللہ، کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے۔ تند انفاس سے کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ پس ادھر میرے امام کا وہ قول، ادھر سید الشہداء۔ اچھا میرے چوتھے امام نے کیا کہا؟ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ خدا مختار کو سرخرو کر دے، اللہ اللہ، خدا مختار کو سرخرو کر دے، خدا مختار کو جزائے خیر دے۔ آپ کو پتہ ہے یہ میرے چوتھے امام نے کہا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، علماء نے لکھا ہے کہ اگر مختار کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو، صرف میرے امام کا یہی قول ہو، اللہ اللہ، صرف میرے امام کا یہی ایک قول ہو حضرت مختار کے نام اعمال میں، تو وہی ان کی نجات کا سب سے بہترین ذریعہ ہوگا۔ اسی لیے میرے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام، ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ میرے چوتھے امام کے فرزند راوی ہیں، ان کا بیان یہ ہے کہ جب جناب مختار نے دو لوگوں کے سر کو بھیجا، ایک عمر سعد کا سر اور ایک عبید اللہ ابن زیاد کا سر، جب عمر سعد نے میرے چوتھے امام کے پاس بھیجا ہے نا، تو اب آپ کے فرزند بتاتے ہیں کہ دیکھتے ہی سجدے شکر میں چلے گئے، اور سجدے شکر میں جانے کے بعد اس پہ غور کریے گا، اپنے مالک کی ستائش کیسے کی ہے میرے چوتھے امام نے، اپنے پروردگار کی تمجید کیسے کی ہے، کہا سجدے شکر میں، دیر تک سجدے میں، اور سجدے شکر میں جا کے جو چوتھے امام نے اپنے پروردگار کی ثنا اور ستائش کی ہے، تو ایسے کہا الحمدللہ الذی ادرک لی ساری
لی من اعدائی، تمام حمد اور تمام تعریف اس معبود برحق کے لیے ہے جس نے میرے دشمنوں سے میرا انتقام لے لیا۔ اللہ اللہ، جس نے میرے دشمنوں سے میرا انتقام لے لیا، اس پروردگار کی تمام حمد و ثنا۔ اتنی بات نہیں کہ اس کے بعد کا فقرہ سنیے گا، فجزا اللہ المختار خیرا، اللہ اللہ، فجزا اللہ المختار خیرا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا فرما دے، خدا مختار کو سرخ رو فرما دے۔ یہ میرے چوتھے امام، یہ کس کا قول ہے؟ یہ میرے چوتھے، آپ کو بتاؤں عزیزان محترم، آؤں گا پانچویں امام کا بھی عرض کروں گا، آپ کو بتاؤں حضرت مختار میرے چوتھے امام کے لیے تحفے بھی بھیجا کرتے تھے، گفٹ بھی بھیجا کرتے تھے، ہدایہ بھی بھیجا کرتے تھے، اسے بھی میرے چوتھے امام قبول فرماتے تھے۔ اس کو تو ابو حمزہ صومالی نے بیان کیا ہے۔ ابو حمزہ صومالی کون ہے؟ ابو حمزہ صومالی کون ہے؟ میرے امام کے با وفا صحاب میں سے ہیں۔ ایک بات، ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کے با وفا صحاب میں سے ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، دعائیں ابو حمزہ صومالی انہی کو میرے چوتھے امام نے تعلیم فرمائی۔ تیسری بات، رجال علم و حدیث میں سے ہیں، یعنی ماہرین حدیث میں سے ابو حمزہ صومالی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مکتب تشیع کے عظیم فقیہ ہیں، اللہ اللہ، یعنی ابو حمزہ صومالی فقیہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں ابو حمزہ صومالی کا بیان ہے، بہت توجہ کریے گا۔ میں ہر سال حج کو جاتا تھا اور حج سے واپس آنے کے بعد جب مدینہ آتا تھا تو چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور اس مرتبہ ایک سفر میں حج کے بعد مدینہ منورہ آیا تو چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا مدینہ منورہ میں تو چوتھے امام نے احوال پرسی کی، اپنے امام سے گفتگو کیا، مجھے قریب بلا کے میرے امام نے گفتگو کی۔ گفتگو کرنے کے بعد بہت توجہ کریے گا، امام نے، اب ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں، امام نے مجھ سے کہا کہ ابو حمزہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت، اما اس انسان کا مقام کتنا بلند ہوگا، وہ عظمتوں کا مالک ہوگا کہ امام اپنا خواب کسی انسان کو چنے، میں تمہیں اپنا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو حمزہ صومالی نے کہا آقا عرض کریے۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، بہت توجہ کریے گا، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ بہشت ہے اور بہشت کی ساری نعمتیں مجھے ہیں، اور مجھے ایک حور بھی عطا کی گئی، اور کچھ دن میں اس حور کے ساتھ رہا تو ایک آواز آ رہی ہے میرے کان میں ایک آواز آ رہی ہے کہ علی ابن الحسین آپ کو زید مبارک ہوں، علی ابن الحسین آپ کو زید مبارک ہوں، علی ابن الحسین آپ کو زید مبارک ہوں۔ تو زید ابن علی بھی چوتھی امام کے تو فرزند ہیں کہ قیام مختار کے بعد جن کا قیام ہے ہمارے چوتھے امام کی حیات میں، اسی قیام کو قیام زید ابن علی کہا جاتا ہے۔ یہ تو خواب ہوا کہ زید کی بشارت۔ دوسرے دن کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، امام نے اب یہ دوسرے دن خواب کی تعبیر، دروازہ کھٹکھٹایا تو آنے والا کہتا ہے کہ امام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ مجھے میرے آقا میرے سردار مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے بھیجا ہے، اور یہ ایک تحفہ ایک خاتون جو کنیز تھی انہیں کہا کہ یہ آپ کے پاس بھیجا ہے۔ امام نے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ اگلے سال پھر میں آیا، جب آیا تو میں نے دیکھا کہ امام کی آغوش میں ایک بچہ، امام کی آغوش میں جب ایک بچہ تو امام نے کہا ھذا تعبیر رؤیا قد جعلها ربی حقا، یہ بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے تم سے بتایا تھا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ادھر میرے پہلے امام، ادھر میرے تیسرے امام، ادھر میرے چوتھے امام، اور میرے پانچویں امام نے کہا، میرے پانچویں امام نے یہ کہا کہ دیکھو مختار کو برا بھلا مت کہو، مختار کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں برا بھلا مت کہو؟ لا تسب المختار، اللہ اللہ، یہ امام معصوم کے کلمات ہیں، اس پہ علماء نے بہت بحث کی ہے کہ آئندہ گفتگو، یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ مختار صحیح فکر رکھتے تھے، مختار صحیح عقیدہ رکھتے تھے۔ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا
کا یہ فرمان ہے لا تسب المختار. دیکھو مختار کو برا بھلا مت کہو. کیوں آقا؟ کیوں آقا مختار کو بلا بھلا نہ کہا جائے؟ امام نے کہا فَإِنَّهُ قَدْ قَتَلَ قَتَلَتَنَا، اس لیے کہ مختار نے ہمارے قاتلوں کا خاتمہ کیا ہے. وَطَلَبَ بِسَارِنَا، ہمارا جو خون بہایا گیا ہے، ہمارے خون کا انتقام مختار نے لیا ہے. وَقَسَّمَ فِينَا الْمَالَ عَلَى الْعُسْرَةِ، اہل بیت کے تنگ دستی کے زمانے میں مختار نے نصرت کی ہم اہل بیت کی، لہٰذا مختار کو برا نہ کہو. اتنا ہی نہیں، عبداللہ ابن شریک، اس بات کو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. عبداللہ ابن شریک راوی ہیں. عبداللہ ابن شریک کہتے ہیں کہ حج کے موسم میں میدان منا میں ہم اپنے 5ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب 5ویں امام کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا میرے 5ویں امام خیمے میں تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما. عبداللہ ابن شریک کہتے ہیں کہ امام کی خدمت میں بیٹھا تھا. امام نے اتنے میں ایک شخص کو بلایا، چونکہ حج کا زمانہ تھا، منا کا دن تھا، تو حاجیوں کے سر مڈے جاتے ہیں، حلق اس کو کہا جاتا ہے عربی میں، یا تقصیر کیا جاتا ہے. تو امام نے کہا حجام کو بلاؤ تاکہ میرے بال کی اصلاح کر سکے، سر و صورت کی اصلاح کر سکے. کہتے میں گیا ایک شخص بلانے کے لیے. اتنے میں 5ویں امام کی خدمت میں ایک بوڑھا انسان آیا. آنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور امام کے ہاتھ کو چومنا چاہتا تھا، پر امام نے اپنا ہاتھ چومنے نہیں دے رہے تھے اور وہ چومنا چاہ رہا تھا. تو امام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں مختار کا بیٹا ابو الحکم. اس نے کہا میں مختار کا بیٹا ابو الحکم. جیسے اس نے یہ بات کہی کہ میں مختار کا بیٹا ابو الحکم ہوں. عبداللہ ابن شریک کہتے ہیں کہ امام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اتنا زیادہ اپنی طرف کھینچا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنے زانوں پہ بیٹھا لیں گے. پھر اس کے بعد اسے اپنے پہلو میں بیٹھایا. جناب مختار کے بیٹے ابو الحکم کو پہلو میں بیٹھانے کے بعد احوال پرسی کی. احوال پرسی کے بعد جناب مختار کے بیٹے نے امام سے کہا کہ آقا نہ جانے میرے باپ کے بارے میں لوگ کیا کیا کہتے ہیں. یہ ابو الحکم نے جناب مختار کے بیٹے نے 5ویں امام سے کہا کہ آقا نہ جانے میرے بابا کے بارے میں نہ جانے لوگ کیا کیا کہتے ہیں. آپ بتائیے جو آپ بتائیں گے وہی بات سچ ہوگی اور میں اسے قبول کر لوں گا، میں اسے قبول کر لوں گا. امام نے کہا کیا کہتے ہیں تمہارے بابا کے بارے میں؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ مختار بہت جھوٹ بولتے تھے الیاذ باللہ. تو جیسے انہوں نے کہا تو امام نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے. ایسی باتیں تمہارے بابا کے بارے میں کہتے، کیا انہیں نہیں پتا ہے؟ کیا انہیں مختار کا کردار نہیں پتا؟ کیا انہیں مختار کا کیریکٹر نہیں پتا؟ کیا انہیں مختار کے کارہائے نمایاں نہیں پتا؟ پھر امام نے بتایا مختار اسے کہتے، بہت توجہ کریے گا، مختار ایک حدیث امام نے ارشاد فرمائی، کہا مختار امام علی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، مولا کائنات کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام فاطمہ. تو کہا مختار میرے 5ویں امام نے کی روایت، آپ ذرا غور تو کریے، کہا کہ میرے بابا، 5ویں امام کے بابا کون ہوں گے؟ 5ویں امام کے بابا کون ہوں گے؟ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. کہا میرے بابا نے، اللہ اللہ، 5ویں امام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے ایک روایت نقل کی ہے. روایت کیا ہے کہ حضرت مختار امیر المومنین علی علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تھے. بہت توجہ کریے گا، تشریف لاتے تھے تو مولا کی بیٹی ان کے لیے بستر لگاتی تھی، فرش بچھاتی تھی اور اس کا احترام کرتی تھی جناب مختار کا. اور جب جناب مختار بیٹھتے تھے تو امام کی بیٹی سے حدیث سنتے تھے. بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. یا اخذو عنہ الحدیث، یہ خود جناب مختار کو بہت عشق تھا. خود محمد حنفیہ کے پاس آ کر یجالس محمد ابن حنفیہ و یا اخذو عنہ الحدیث، محمد حنفیہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے حدیث لیتے تھے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا رحم اللہ اباک، بہت توجہ کریے گا، رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک،
رحم اللہ اباک 3 مرتبہ. آپ کو پتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ بتائیے کیا ائمہ اطہار رضائے خدا کے خلاف کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے الیاذ باللہ مرضی خدا کے خلاف ہرگز جو نہ سوچے اسی کو تو ائمہ اطہار کہتے ہیں. تو امام رحمت کی علامہ مامقانی نے امام نے جو 3 مرتبہ کہا کہ رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک، اللہ تمہارے والد پر رحمت نازل کرے، اللہ تمہارے والد پر رحمت نازل کرے، اللہ تمہارے والد پر رحمت نازل کرے. قد قتل قتلتنا، انہوں نے ہمارے قاتلوں کا خاتمہ کیا ہے. وطلب بصارنا، انہوں نے ہمارے خون کا بدلہ لیا ہے. اللہ ان کے اوپر رحمت. علامہ مامقانی یہ تنقیح المقال میں لکھتے ہیں، یہ بہت بڑے علم رجال، ماہرین علم رجال میں سے لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بالکل صحیح عقیدے کے جناب مختار تھے، وگرنہ امام کا ان کو دعا دینا، ان کے والد کو دعا دینا، امام رضا الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں کہتا ہے. جب یہاں تک میرے 5ویں امام، تو میرے 6ٹھے امام کے لیے عرض کروں تاکہ آج کی اس بات کو مکمل کر دوں، ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر عظمت محمد و آل محمد. آپ کو پتہ ہے میرے 6ٹھے امام کا ارشاد یہ ہے کہ 5 سال تک ہمارے گھر سے دھواں نہیں اٹھا. سن 64 میں یزید واصل جہنم ہوا، 61 میں امام کی شہادت ہے، اور اس کے بعد یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد جناب مختار کا قیام. اب اس کے اندر میرے امام نے کہا کہ اس کے مطلب کہ کربلا کی جاں گداز مصیبت کے بعد ہمارے گھر بنی ہاشم کی خواتین نے اپنی آنکھوں میں سرما نہیں لگایا. مکتحلت کا سرما نہیں لگایا. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، باخدا ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہماری گھر کی خواتین نے اپنی آنکھوں میں سرما نہیں لگایا اور نہیں اپنے بالوں میں خضاب لگایا. اور میرے امام نے کہا کہ 5 برس تک سید الشہداء کی شہادت کے بعد 5 برس تک ہمارے گھر سے دھواں نہیں اٹھا. یعنی 5 برس تک ہمارے گھر میں غم و اندوہ اور مصیبت و آلام کے ماحول ہی تھا. آپ کو پتہ ہے حتیٰ مگر یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر ہمارے سامنے لایا گیا. آپ کو پتہ ہے محدث قمی شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، وہ اپنی کتاب منتہی الاعمال میں اس روایت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ کتنا بڑا شرف ہے مختار کے لیے. 5 برس تک اہل بیت کے گھر میں غم و اندوہ، پر اہل بیت کو جس نے غم و اندوہ سے باہر نکالا اسے مختار کہا جاتا ہے، اسے مختار کہا جاتا ہے. اہل بیت کے جو خوشی کا سبب، اہل بیت کی شادمانی کا سبب، کہا کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے، یہ بھی 6ٹھے امام کی حدیث ہے، ما امشطت فینا، ہمارے گھر کی عورتوں نے کنگھی نہیں کیا، ولا اختزیت، اور نہیں انہوں نے خضاب لگایا. اصلاً خوشی کی چیز ہمارے گھر والوں نے نہیں کی. حتیٰ یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سر لائے گئے جنہوں نے سید الشہداء کو قتل کیا تو یہ ہوا. یہ میرے 6ٹھے امام کا. ایک اور بات کہہ دوں، آپ کو پتہ ہے میثم تمار جو میرے امام کے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی یہ سب غیب کی باتیں کہاں سے. بھائی صاحب امام کا ایک ادنا سا شاگرد، آپ دیکھیں مختار کو کیسی باتیں کر رہا ہے. میثم تمار، اس کو ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ عالم نہیں ہے، یہ سنی عالم ہے. یہ اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ جناب میثم تمار اور مختار، حضرت مختار، دونوں کو ایک ساتھ قید خانے میں ڈالا گیا.
دونوں کو ایک ساتھ قید خانے میں، اور دونوں کو یہ حکم سنایا گیا کہ دونوں کو سولی پہ چڑھا کے ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ پس دو لوگوں کو ایک ساتھ زندان میں ڈالا گیا۔ کون کون؟ پہلے جناب مختار اور دوسرے کون ہیں؟ میثم تمار، اور یہ حکم سنایا گیا کہ بھئی سولی پہ چڑھایا جائے، ان کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ لیکن اسی قید خانے میں میثم تمار حضرت مختار سے کہتے ہیں کہ مختار آپ زندان سے آزاد ہوں گے۔ بہت توجہ کریے گا، یہ میثم تمار کو یہ علم کہاں سے تھا؟ اور بڑے یقین کے ساتھ، یہ کہیں سے نہیں تھا، اپنے آقا سے سیکھا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے یہ شاگرد تھے، اور برجستہ اور خصوصی شاگردوں میں تو میثم تمار نے کہا مختار آپ آزاد ہوں گے، اس قید خانے سے آپ باہر نکلیں گے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ اتنا ہی نہیں، آپ سید الشہداء کے خونخواہی کے لیے قیام کریں گے۔ اور تیسری بات میثم اما جب میرے امام کا ایک شاگرد ان باتوں کو بیان کرے تو پھر ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کہنا ہوگا؟ اتنی بات نہیں، میثم تمار نے بڑی یقین کے ساتھ اور کہا اے مختار، یہ جس ستمگر عبید اللہ ابن زیاد نے ہمیں اور آپ کو اس قید خانے میں ڈالا ہے، آپ ہی اس کا سر قلم کریں گے۔ یہ میثم تمار نے کہا تھا، آپ ہی اس کا۔ اور پھر حضرت مختار کے پیروں کی طرف اشارہ کر کے جناب میثم تمار نے کہا کہ آپ کے پیر ہوں گے اور عبید اللہ ابن زیاد کا سر ہوگا، اسی پیر کے ذریعے سے آپ اس کے سر کو کچلیں گے۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ یہ تو ائمہ اطہار نے محمد حنفیہ کے سامنے جب عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کا سر لایا گیا تو محمد حنفیہ نے خدا کی بارگاہ میں ایسے دعا کی حضرت مختار کے لیے، جزاہ اللہ خیرا وجزاہ اللہ خیر الجزا، اللہ مختار کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں، آپ یہ دعا کرتے ہیں فقط وجب حقہ علی کل ولد ابی طالب، اب اولاد ابو طالب پہ حضرت عبد المطلب، علی ولد کل عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کی تمام اولاد کی گردنوں پر حضرت مختار کا حق ہے، حضرت مختار کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ مختار صرف شجاع ہی نہ تھے، حضرت مختار صرف سخی انسان نہ تھے، حضرت مختار صرف سخنور ہی نہ تھے، حضرت مختار متقی، دیدار، نمازی، پرہیزگار، صائم النہار اور قائم اللیل تھے۔ آپ کو پتہ ہے سجدے زیادہ کرتے تھے، دنوں میں روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے۔ یہ کہاں سے مولانا نے آپ نے کہا جب ہرملہ کو قتل کیا گیا اور حضرت مختار کے سامنے لایا گیا تو حضرت مختار نے کہا کہ جب گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے حضرت مختار کے پاس لایا گیا تو بلند آواز سے جناب مختار نے کہا شکراً للہ علی ما فعلتہ، خالق کا شکر، میرے مالک کا شکر کہ یہ ہرملہ میرے قبضے میں آئے۔ تو حضرت مختار نے کہا کہ ایک ہاتھ سے اس نے کمان تھامی تھی، ایک ہاتھ سے اس نے تیر چلایا تھا، اس کے ہاتھ کو قلم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب جلاد کے ذریعے سے ہرملہ کو واصل جہنم کرا چکے تو اپنے گھوڑے سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز ادا کی، سجدہ شکر میں مالک کا شکریہ ادا کیا۔ اور پھر منہال ابن عمرو کا بیان ہے کہ جب واپس جا رہے تھے اور میرے گھر سے گزرے تو میں نے حضرت مختار سے کہا کہ آئیے گھر پہ، آپ بھوکے ہوں گے، کچھ کھا پی لیجئے۔ تو حضرت مختار نے کہا کہ نہیں، میں نے روزہ رکھا ہے، اس شکرانے کا روزہ رکھا ہے کہ میرے ہاتھوں سے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ حسین کے قاتلوں کا خاتمہ کر سکوں۔ بس عزیزان محترم، سہمت کو تمام کر رہا ہوں۔
انشاءاللہ آگے کی گفتگو کروں گا۔ کیا حضرت مختار کے قیام میں امام سجاد علیہ السلام کا حکم شامل تھا؟ انشاءاللہ آگے کی گفتگو اس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بس عزادارو، یہ کربلا کا واقعہ، یہ کربلا کی قربانیاں، یہ اہل حرم کا خون، یہ اہل بیت کی اسیری، یہ سید الشہداء کی عظیم قربانی اس لیے تھی کہ تاکہ دین بچ جائے، انسانیت بچ جائے، توحید بچ جائے، نماز بچ جائے، عبادت بچ جائے، میرے خدا کا دین بچ جائے۔ بس عزیزان محترم، خوب سید الشہداء نے اہتمام کیا تھا۔ میرے امام نے یہی تو کہا تھا جب کربلا کی زمین خریدی تو جس سے خریدی تو ان کو ہبا کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ دیکھو ہمارے زائر آئیں گے، اب جب ہمارا زائر آئے تو اسے ہماری قبر کی طرف متوجہ کر دینا، بتا دینا کہ یہ سید الشہداء، یہ غریب حسین، یہ مظلوم حسین کی قبر ہے، یہ بتا دینا، اور اسے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے محرم کی تاریخ، وہ تاریخ تھی کہ جب میرے چوتھے امام باعجاز کربلا پہنچے تھے۔ باعجاز جب کربلا پہنچے تو کیا دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے، شہداء کی لاشیں گلا کٹائے ہوئے سو رہی ہیں، اور ایک لاشا ہے جو تیروں تلواروں میں چھپا ہوا ہے، اور کچھ لوگ انہی لاشوں کے درمیان کسی لاشے کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو میرے امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کسے تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سید الشہداء حسین کی لاش کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے امام گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، آگے بڑھے، ایک لاشے کے قریب بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد لاشے کو اپنے ہاتھ میں لیا، خاک کربلا ہٹا دی، ایک قبر نمایاں ہوئی، جب قبر نمایاں ہوئی تو اس قبر کے سپرد کر دیا، اور سپرد کرنے کے بعد اس قبر کو بنا دیا، اور اس قبر کو مرمت کرنے کے بعد، بنانے کے بعد اس قبر پہ ایک جملہ لکھ دیا، ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ اے لوگو، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا، جسے عالم غربت میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ، عزادارو حسین کی پیاس نہ جانے کیسی پیاس تھی کہ جب بعد شہادت حسین گھوڑا در خیمہ پہ آیا، اور در خیمہ پہ جانے کے بعد جب گھوڑے نے سیاح مارا اور واز علیمہ کا نعرہ بلند کیا تو سکینہ خیمے سے باہر نکل آئے، اور خیمے سے باہر نکلنے کے بعد جب سکینہ نے دیکھا میرے بابا کے گھوڑے کی باکھیں کٹی ہوئی، زین ڈلی ہوئی، گھوڑا آیا، میرے بابا نہیں آئے، تو ایک مرتبہ سکینہ نے اسب باوفا سے پوچھ لیا، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے اتنا بتا دے، سوقیا بھی ہم قتلا تشانا، میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرے بابا پیاسے مارے گئے، فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ
تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں پر مال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، ہم میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما۔ معبود ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ مات الحسین۔